رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس زمانہ کے بعد آئیں گے، پھر ان لوگوں کا جو اس زمانہ کے بعد آئیں گے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا یا دین کا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو بغیر کہے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جایا کرے گی، اور ان میں خیانت اور چوری اتنی عام ہو جائے گی کہ ان پر کسی قسم کا بھروسہ باقی نہیں رہے گا، اور نظریں مانیں گی لیکن انہیں پورا نہیں کریں گے۔ حدیث نمبر 2۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا میں اور جو کچھ اللہ کے پاس آخرت میں ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا۔ اس بندے نے اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم کو ان کے رونے پر حیرت ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی بندے کے متعلق خبر دے رہے ہیں جسے اختیار دیا گیا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندے تھے جنہیں اختیار دیا گیا تھا، اور واقعتاً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنی سے صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر ابو بکر کا سب سے زیادہ احسان ہے، اور اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت ان سے کافی ہے۔ دیکھو، مسجد کی طرف تمام دروازے جو صحابہ کے گھروں کی طرف کھلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر کا دروازہ رہنے دو۔